وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جن کو سب سے زیادہ پریشان کیا جاتا ہے۔ آج یہ بزرگ حضرات تنہائیوں میں جا کر کے رویا کرتے ہیں، تنہائیوں میں جا کر کے سسکیاں لیا کرتے ہیں، تنہائیوں میں جا کر کے آنسو بہایا کرتے ہیں کہ بچے کو جوانی کا پروان چڑھایا تھا، جوانی کا پروان چڑھانے کے بعد میں اس کی نکاح کی تیاری کی تھی، نکاح کی تیاری کرنے کے بعد میں پیاری سی دلہن گھر پر لے کر کے آئے گے کہ میرا بیٹا اور میرے بیٹے کی آنے والی دلہن ہماری بزرگی کا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ ادھر شادی ہوئی ہے، شادی کو نکاح کو ابھی چند دن گزرے ہیں کہ اب باپ اور اس کی شریک حیات وہ بوڑھی ماں الگ چولہا جلا رہی ہے، مئی جون کی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے۔ اللہ کی قسم اس شدت کی تپش میں، اس شدت کی گرمی میں ماں باپ الگ کھانا بنا رہے ہیں اور یہ اپنی شریک حیات کے ساتھ اپنی الگ زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ اے قرآن تو نے اتنا بتلایا ہے تو تو ہی بتا، آگے رہنمائی فرما ہم کو ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیا معاملے سے پیش آنا چاہیے، معمہ ہونا کیا چاہیے۔ تو اللہ کا قرآن بولتا ہے، آپ توجہ کو قریب کیجئے گا اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان دونوں میں کا ایک یا وہ دونوں کے دونوں ہی بزرگی کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، او نوجوانوں، او مسلمانوں، ماں باپ سے اونچی آواز میں گفتگو کرنا بڑی جرأت کا کام ہے، ماں باپ کے ساتھ بد کلامی کرنا یہ بڑی جسارت کا کام ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا یہ بہت دلیری کا کام ہے۔ میرا اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ سے کلمہ تعفیف یعنی اف تک نہ کہو، اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ مولا کس طریقے سے گفتگو کریں، ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، ماں باپ کی کس طریقے سے خدمت کرنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن بولتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم ان دونوں سے اچھی گفتگو کرو، تم ان دونوں سے اچھا کلام کرو، تم ان دونوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور تو ان کے لیے عاجزی کا بازو، ان کے لیے انکساری کا بازو اس طریقے سے بچھا دے اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے مولا میرے ماں باپ پر اسی طریقے سے شفقتیں فرما، اسی طریقے سے رحم عطا فرما، اسی طریقے سے کرم کی بارشیں عطا فرما۔ کما ربیانی صغیرہ، جس طریقے سے ایام طفولیت میں، جس طریقے سے بچپنے کے عالم میں، جس طریقے سے چھٹپن میں میرے ماں باپ نے میری پرورش کی تھی، تو اسی طرح ان پر رحمتیں عطا فرما۔ یہ رب کا قرآن ہے، یہ اللہ کے قرآن کا 15واں پارہ ہے جو ہم کو تاکید کر رہا ہے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ لیکن آج حالات کیا ہیں، سوسائٹی کا معاملہ کیا ہے، سماج کے حالات کیا ہیں۔ میاں اگر سب سے زیادہ کسی کو پریشان کیا جاتا ہے وہ بوڑھے ماں باپ کو پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ نوجوان اپنے دم پر 2-4 ہزار روپیہ 10-20 لاکھ روپیہ کیا جمع کر لے، ایک مکان اس نے کیا بنا لیا ہے، ایک گاڑی اس نے کیا خرید لی ہے، یہ کہتا ہے یہ اسٹیٹس میرا اپنا ہے، یہ حیثیت میری اپنی ہے، یہ عزت میری اپنی ہے، یہ شہرت میری اپنی ہے، یہ دولت میری اپنی ہے، یہ مکان میرا اپنا ہے، یہ سب کچھ میرے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ نادان تو کیا جانتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے، اور کتنے بچے تو آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ آج ایک باپ کا انتقال ہوا ہے جس کے چہلم میں ہم آپ شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں اور آپ صرف الفاظ کے ذریعے تعزیت پیش کر سکتے ہیں، الفاظ کے ذریعے اپنے درد کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ پوچھے اس بیٹے کے دل سے جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھا ہے، جس کا باپ اس کو چھوڑ کر کے گیا ہے، پوچھے ان بیٹیوں کے دل سے جن کے باپ کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم اور آپ تو الفاظ کے ذریعے صرف بیان کر دیا کرتے ہیں، لیکن آپ کو کیا معلوم ہے یہ باپ ہی ہوتا ہے، اللہ کی قسم۔ لیکن نوجوان کیا کہا کرتا ہے، آج بولنے کی طاقت ملی ہے، بولنے کا ملکہ ملا ہے، بولنے کی پاور کیا آئی ہے، اللہ نے اس کو قوت گویائی کیا بخشی ہے کہ ماں باپ کی عمر 60 سال کی ہو چکی ہے، یہ سٹھیا چکے ہیں، ان کا دماغ ڈیمیج ہو چکا ہے،
عقل نے کام کرنا بند کر دیا ہے، ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اب یہ باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، دوستوں کے سامنے بات خراب کیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اے نادان تو کس زمانے کی بات کرتا ہے، تو کہاں پر جینے کی اور رہنے کی بات کرتا ہے؟ آج اللہ نے تجھ کو بولنے کا پاور دیا ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، بولنے کا ملکہ ملا ہے، تو تو کہتا ہے میرے ماں باپ میری گفتگو کو نہیں سمجھا کرتے ہیں۔ نادان، جب تو چھوٹا بچہ تھا، ایام طفولیت کے اندر بچپنے کے عالم میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا، پالنے میں لیٹے لیٹے بولو براز پیشاب اور پخانہ بھی کر لیا کرتا تھا۔ جب اپنی تکلیف کو، اپنے درد کو، اپنی پریشانی کو، اپنی بیماری کو الفاظ کے ذریعے تو بیان نہیں کر پاتا تھا، یہی تیرے ماں باپ تھے جو اللہ کی قسم تیرے اشاروں سے تیری تکلیف کو، تیرے درد کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ بولنے کے قابل نوجوان کیا ہوا؟ بولنے کے لائق کیا ہوا ہے؟ بولنے کا پاور، اس کو ملکہ کیا ملا ہے؟ کہتا ہے ماں باپ گفتگو کو نہیں سمجھا کرتے ہیں، ماں باپ باتوں کو نہیں سمجھا کرتے ہیں۔ نادان، جب تو اپنی تکلیف کو اپنے الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر پاتا تھا، تیری پریشانی کو تیرے اشاروں سے تیرے ماں باپ سمجھ جائے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ نوجوان بات کرتا ہے، قاری صاحب قبلہ کہ یہ تو میرا اپنا اسٹیٹس ہے، میری اپنی حیثیت ہے، میری اپنی عزت ہے، یہ پروپرٹی تو میں نے اکٹھا کی ہے، تجھ کو نہیں معلوم ہے کہ تیرے باپ نے تیرے آنے والے کل کی خاطر کیسی پریشانیوں کو سامنا کیا ہے، تیرے باپ نے تیرے فیوچر اور مستقبل کی خاطر کس طریقے سے زمانے سے جو مصائب و آلام اس کو ملے تھے ان کا اس نے سامنا کیا ہے۔ تو کیا معلوم ہے؟ تجھ کو کیا پتا ہے؟ کیا سمجھتے ہو آپ؟ کیا معاشرے کے اندر، کیا سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر ایک مزدور کی عزت نہیں ہے، ایک نوکر کی عزت نہیں ہے؟ عزت نوکر کی بھی ہوتی ہے، عزت مزدور کی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک مزدور مالک کے، ایک نوکر اپنے مالک کے تانے اور گالیاں صرف اس لیے برداشت کر لیا کرتا ہے اگر میں نے ریئیکٹ کر دیا، جواب دے دیا، پلٹ کر کے میں نے بھی حملہ کر دیا، شام کو میرے بچے کے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ اسکول کی فیس کا انتظام کیسے ہوگا؟ کوچنگ کی فیس کا انتظام کیسے ہوگا؟ اگر چند گالیاں، چند تانے اگر میں نے سن بھی لیے تو کیا ہو جائے گا؟ میرے بچوں کے آنے والے کل کا تو انتظام ہو جائے گا۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر عزت ایک نوکر کی بھی ہوتی ہے، عزت ایک مزدور کی بھی ہوتی ہے، لیکن مالک کے تانے اپنی اولاد کی خاطر برداشت کر لیا۔ آپ کو کیا معلوم ہے اگر آپ کے باپ کو آپ کے آنے والے کل کو روشن کرنے کے لیے کسی پڑوسی کے یہاں پر مزدوری کرنے کا نمبر آیا تھا، باپ نے اس سے بھی گریز نہیں کیا تھا؟ اللہ اللہ، اگر ماں کو پڑوسی کے گھر پہ جا کر کے برتن مانجھنے کا نمبر آیا تھا، ماں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ اللہ اللہ، نوجوانوں تم کیا سمجھتے ہو؟ آج باپ سوال کر دیتا ہے 100-200 روپیے کا، بڑا والا بیٹا کہتا ہے ہمیشہ مجھ سے مانگا کرتے ہو، چھوٹے والے سے کبھی نہیں تم نے کہا ہے، چھوٹے والے سے باپ بوڑھا کہتے تو بڑے والے سے نہیں کہا کرتے ہو۔ لیکن نادان، یہ تو ہی تھا جب تو نے ایام طفولیت میں اپنے باپ سے کپڑے کا انتظام کیا تھا، اپنے باپ سے جوتے کی ڈیمانڈ کی تھی، تیرے باپ کے پاس گرچہ اتنا پیسہ موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کی قسم صبح ہی صبح وہ مالک کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ مالک 8 گھنٹے کی جگہ 10 گھنٹے کام کر سکتا ہوں، اوور ڈیوٹی کر سکتا ہوں، نائٹ ڈیوٹی کر سکتا ہوں، لیکن کچھ روپیہ، کچھ پگار، میری کچھ سیلری ایڈوانس کے طور پر مجھ کو دے دی جائے، کچھ تنخواہ پہلے دے دی جائے۔ جب اس سے اس کے مالک نے سوال کیا تھا ایڈوانس پیسے کا کیا کرے گا، اس روپیے کا کیا کرے گا، کہ میرے بیٹے نے آج مجھ سے جوتوں کا سوال کیا ہے، کپڑوں کا سوال کیا ہے، اگر جوتے یا کپڑے اپنے بیٹے کے لیے گھر پر لے کر نہیں پہنچا تو کون سا چہرہ بچوں کے سامنے لے کر کے جاؤں گا؟ مجھ کو آر محسوس ہوتی ہے۔
شرم آتی ہے، شرمندگی مجھ کو محسوس ہوتی ہے، یہ باپ ہی ہوتا ہے، یہ ماں ہی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، کیا آپ نہیں دیکھا کرتے ہیں مئی اور جون کی اس شدت کی تپش میں جبکہ لوگ پنکھے کے نیچے آنا بہتر سمجھتے ہوں، کولر کی ہوا کھانا بہتر سمجھتے ہوں، اے سی روم سے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے ہوں، یہ جو مزدوری کرتا ہوا مرد تم کو نظر آتا ہے یہ بچوں کی ہی تو خاطر نظر آیا کرتا ہے، یہ اپنے بچوں کے لیے ہی تو آنے والے کل کو روشن کرنے کے لیے اس مئی اور جون کی شدت تپش سے لڑ رہا ہے۔ یہ جو آپ دیکھا کرتے ہو، رات کو آپ 2 بجے روڈ پر نکلو، رکشہ چلاتا ہوا، آٹو چلاتا ہوا، رات کے 3 بجے، رات کے 4 بجے، یہ پوری رات جو نہیں سو رہا ہے یہ صرف اپنے بچوں کی خاطر نہیں سو رہا ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے، نوجوان آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں ہمارے ماں باپ نے کیا کیا ہے ہماری خاطر، یہ تو سب کچھ ہم نے کمایا ہے، ہمارا اپنا اسٹیٹس ہے، ہماری اپنی حیثیت ہے، ہماری اپنی دولت ہے، ہماری اپنی پروپرٹی ہے۔ نادان، تو کیا جانتا ہے، آج تو زمانہ لوگوں ترقی کر گیا ہے، آج اکثر و بیشتر گھروں کے اندر 4 ویلر گاڑی موجود ہے، ہر گھر کے اندر الا ماشاء اللہ 2 ویلر گاڑی 2 پہیہ واہن موجود ہے، لیکن آپ اور ہم اپنے بچپن میں جانے کی کوشش تو کریں۔ آپ اور ہم دیکھیں تو صحیح، اب سے 25 سال پہلے جن کی عمریں اور زیادہ ہیں، اب سے 30 سال پہلے جن کی عمریں اور زیادہ ہیں، اب سے 35 سال پہلے میاں 2 ویلر اور 4 ویلر گاڑی تو ہونا دور کی بات ہے، اس عالم میں، اس زمانے میں اگر پورے محلے بستی کے اندر اگر کسی گھر میں سائیکل بھی ہوا کرتی تھی، اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا تھا، اس کی چرچا ہوتی تھی سوسائٹی کے اندر، لیکن اللہ کی قسم آج اگر ہماری اور آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا ہمارے آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ 10 منٹ کے اندر بہتر سے بہتر ہاسپٹل میں پہنچ سکتے ہیں، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، آپ ڈسٹرکٹ مراد آباد کے اچھے سے اچھے اسپتال میں پہنچ سکتے ہیں، 2 سے 3 گھنٹے کے اندر ملک ہندوستان کی راجدھانی دہلی کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن 25 سے 30 سال پہلے جانے کی کوشش تو کریں۔ وہ نوجوان سوچیں جو کہتے ہیں ہمارے باپ نے کیا کیا ہے، ہماری ماں نے ہماری خاطر کیا کیا ہے جب ہماری اور آپ کی طبیعت خراب ہوا کرتی تھی۔ میاں ایسے عالم میں بھی اللہ کی قسم ہمارا باپ چاہے پیدل ہی کیوں نہ ہوا کرتا تھا، چاہے اس کے پیر میں جوتیاں ہی کیوں نہ ہوا کرتی تھی، ہم کو اپنے سینے سے لگاتا تھا، سینے سے لگانے کے بعد میں نہ وہ مئی جون کی گرمی سے گھبرایا کرتا تھا، نہ وہ نومبر اور دسمبر اور جنوری کی سردی سے گھبرایا کرتا تھا، اگر بارش سے ملاقات ہوتی تھی اس سے بھی کوئی سودا نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اپنے سینے سے لگا کر کے یوں ہی خرامہ یوں ہی پیدل تمام ڈاکٹروں کے چکر لگاتا پھرتا تھا۔ میاں اگر کسی ندی یا نہر سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی تو باپ ہم کو سر پر تو بٹھا لیا کرتا تھا، لیکن ہماری بیماری سے کوئی سودا، ہماری پریشانی سے کوئی سودا ہمارا باپ نہیں کیا۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں اولاد کی خاطر، کیا قربانی نہیں پیش کیا کرتے ہیں یہ اولاد کی خاطر، اپنے بچوں کے آنے والے کل کو روشن کرنے کے لیے، لیکن ہم ہیں کس طریقے سے صلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھنا لوگوں، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، کسی کی عبادت کو دیکھ کر کے دھوکہ مت کھا جانا، یہ بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہے، دھوکے میں مت آ جانا، یہ حاجی تو حج کر کے آیا ہے، اس کے حج کو دیکھ کر کے دھوکہ مت کھانا، یہ ہمیشہ پیشانی کو سجدے میں جھکائے رہتا ہے، پریشان اس سے مت ہو جانا، مگر دیکھنا ہو اس حاجی کا حج قبول ہوا یا اللہ نے اس کے منہ پر مار دیا، اس نمازی کی نماز اللہ رب العزت قبول کر رہا ہے یا اس کے منہ پر لوٹائی دی جا رہی ہے، واپس اس کے منہ پر مار دی جا رہی ہے۔ یہ
جو مصدق صدقہ کرنے والا ہے، صدقہ کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا مردود ہے؟ تو بوڑھے ماں باپ کو اس کے گھر پر جا کر کے دیکھ لینا، اگر اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں، راضی ہوں، تو سمجھ جانا اس حاجی کا حج بھی قبول ہے، اس نمازی کی نماز بھی قبول ہے، اس صدقہ کرنے والے کا صدقہ و خیرات بھی قبول ہے، کیونکہ یہ میں اور آپ نہیں کہتے ہیں، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا ایمان تو یہ ہے زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم مصطفیٰ کا فرمان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہما جنتو کا و نارو کا، یہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں، اگر ان کی خدمت کرے گا تو جنت پائے گا، ان کو پریشان کرے گا، ان کا دل دکھائے گا تو جہنم میں جائے گا، یہ آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور حضرت علامہ سید نعیم الدین محدث مراد آبادی جس مراد آباد سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اسی آیت مبارکہ میں کی تفسیر میں ایک حدیث پاک نقل فرمایا کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو پریشان کرنے والا، ماں باپ کی بد دعا لینے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا، یہاں کی میں بات نہیں کرتا ہوں بلکہ دہلی کی جامع مسجد کی بھی میں بات نہیں کر رہا ہوں، حرم شریف کے اندر حتیم میں بھی مقام ابراہیم پر بھی حالت سجدہ میں پیشانی کو رکھے ہوئے ہو اور روزے کی حالت میں ہو، اللہ کی قسم جس جگہ پر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ملتا ہو، آپ 1 روپیہ صدقہ کریں گے 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، 1 رکعت نماز ادا کریں گے 1,00,000 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہاں بھی ماں باپ کے گستاخ کو اگر موت آ جائے، ماں باپ کے نافرمان کو موت آ جائے تو جنت حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کیا کریں، کبھی سوچا کریں، تفکر و تدبر کیا کریں، یہ ماں باپ زندہ ہے نا تو ان کی قدر کیا کریں، پوچھا کریں ان بچوں سے جن کے ماں باپ جن کو کر کے چلے جاتے ہیں، یہ دولت آپ کے پاس ہے نا، اس دولت کی آپ قدر نہیں کر پا رہے ہیں، یہ جو آپ کو دولت ملی ہوئی ہے آپ اس دولت کی قیمت نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ماں باپ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر عید کا جیسا بھی دن ہو، اگر سب مل رہے ہوں گھر پر آ کر، اگر بچہ اپنے ماں باپ کو نہیں پاتا ہے، اس کی عید کی خوشیاں رکھی کی رکھی رہ جاتی ہیں۔ دنیا زمانہ عید کی مبارکبادیاں پیش کرے، دنیا زمانہ دعا دے، اس دعا میں وہ مزہ نہیں آتا ہے جب باپ سینے سے لگا کر، جب ماں اپنے کلیجے سے لگا کر اپنے لال کو دعا دیا کرتی ہے، اس دعا میں مزہ آیا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم جب یہ آنکھیں بوڑھے ماں باپ کو نہیں پاتی ہیں نا تب پتہ چلتا ہے، جب یہ ماں باپ چلے جایا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے حالات تو ایسے ہیں میاں، ایسے ماں باپ ملتے ہیں دیکھنے کو، بیچارے اتنی مئی اور جون کی گرمی میں بھی ایسی جگہ پر ماں باپ کو ڈال دیا کہ ان کو پنکھا بھی نصیب نہیں، خود اے سی میں رہ رہے ہیں، خود کولر کی ہوا میں رہ رہے ہیں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ۔ ماں باپ اسی طریقے سے بیچارے زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اسی طریقے سے زندگی کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو ایسے ماں باپ بھی مل جائیں گے جو لوگوں اپنی تکلیفیں زمانے سے سنایا کرتے ہیں، اپنے درد کو بیان کیا کرتے ہیں، بیان کرنے کے بعد رویا کرتے ہیں، ایسے بھی ماں باپ آپ کو مل جائیں گے۔ افسوس ہوتا ہے اس اولاد پر۔ اے لوگوں یاد رکھنا، یہ ماں باپ ملے ہیں، ان کی خدمت کر لو، ہو سکتا ہے یہی خدمت تمہارے کام آ جائے، ہو سکتا ہے یہی تمہاری آخرت کا سرمایہ بن جائے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے اس مسلم معاشرے پر، اس
مسلم سماج پر، اس مسلم سوسائٹی پر اے لوگو اللہ کی قسم آپ دیکھیں تو صحیح کس طریقے سے ستایا جاتا ہے۔ کتنے بچے تو ایسے ہیں میاں ماں باپ سے بولنا بند کر دیا کرتے ہیں، ماں باپ سے گفتگو کرنا بند کر دیا کرتے ہیں۔ باپ ترس رہا ہے بیٹے سے بات کرنے کے لیے، ماں ترس رہی ہے اپنے لفظ جگر، اپنے نور نظر سے بات کرنے کے لیے۔ کاش کسی طریقے سے بولنے کا موقع میسر آ جائے۔ مدت گزر جاتی ہے باپ سے بیٹے کو بات کیے ہوئے، عید کا دن آتا ہے، باپ انتظار میں ہے، آج تو عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، میرا بیٹا اپنے تو اپنے بیگانوں سے عید ملے گا، عید کی مبارکبادیاں پیش کرے گا۔ اتنا ہی نہیں کرے گا، مصافحہ بھی کرے گا، معانقہ بھی کرے گا۔ آج تمام گلے شکوے بھلا دے گا میرا لال، آج تمام گلے شکوے بھلا دے گا میرا بیٹا، آگے بڑھ کر کے عید کا سلام پیش کرے گا۔ باپ اپنے ارمانوں کے شیش محل کو تیار کرنے کے بعد بیٹھا ہے، ماں اپنے خوابوں کا تانا بانا بننے کے بعد بیٹے کی آمد کا انتظار کرتی ہے۔ بیٹا نماز سے عید سے فارغ ہوگا، فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی گھر کو آئے گا مجھ کو سلام کر لے گا، اسی بہانے گفتگو کا موقع مل جائے گا، اسی بہانے کلام کا آغاز ہو جائے گا۔ بیٹا باپ سے نفرت میں اتنی دور جا چکا ہے، عید کے دن اپنی تو اپنی بستی والے غیروں کو بھی سلام کرنے کے بعد، عید کی مبارکبادیاں پیش کرنے کے بعد ڈائریکٹ اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جاتا ہے، باپ کو عید کا سلام تک نہیں پیش کیا کرتا ہے۔ باپ کے ارمانوں کا بنایا ہوا شیش محل چکنا چور ہو جاتا ہے، باپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ کسی طریقے سے ماں باپ اپنے آپ پر کنٹرول کر پاتے ہیں لوگوں، ایسے بھی بچے آپ کو مل جائیں گے میاں آپ نہیں دیکھا کرتے ہیں، اللہ اللہ ایسے ایسے بھی بچے پڑے ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارا باپ محبت نہیں کرتا ہے، ہم سے ہماری ماں محبت نہیں کرتی ہے۔ نادان تو کیسی بات کرتا ہے، یاد رکھنا اگر تیری پریشانی میں، تیری تکلیف میں، تیری بیماری میں پوری پوری رات سرہانے بیٹھ کر کے اگر تیری ماں گزار دیا کرتی تھی، بستر پر لیٹے ہوئے نیند تیرے بوڑھے باپ کو بھی نہیں آتی تھی، مگر کیا وجہ ہے؟ یہ عورت سینف نازک ہوا کرتی ہے، اپنی تکلیف اور درد کو الفاظ کے ذریعے بیان کر دیا کرتی ہے۔ باپ مرد جو ہوتا ہے ہمت والا ہوتا ہے، اگر تیری ماں سرہانے بیٹھ کر کے رات گزارتی تھی، اللہ کی قسم بستر پر لیٹے ہوئے نیند تیرے بوڑھے باپ کو بھی نہیں آتی تھی، وہ بھی کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے وہ اپنی تکلیف کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ تم تو صاحب اولاد ہو، تم تو جانتے ہو، تم کو تو معلوم ہے، اس لیے لوگوں یہ ماں باپ جیسی دولت جب ایک بار چھوٹ جاتی ہے، ہر رشتہ مل سکتا ہے، بیوی کا انتقال ہو جائے آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، دوسری کا انتقال ہو جائے تیسری شادی آپ کر سکتے ہیں، میاں ہر رشتہ آپ کو دوبارہ مل سکتا ہے، لیکن حقیقی ماں باپ جب ایک مرتبہ جدا ہوتے ہیں پھر کبھی نظر نہیں آتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی اہلیہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی کری، دوسری شادی کرنے کے بعد دلہن لے کر کے آیا، اب جو پہلی بیوی سے اس کے بچے تھے اس نے ان بچوں سے معلوم کیا، بیٹا یہ بتا تیری یہ والی ماں اچھی ہے یا وہ والی ماں اچھی تھی، یہ ماں سچی ہے یا وہ ماں سچی تھی؟ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کہتا وہ جھوٹی تھی، جھوٹ بولا کرتی تھی، یہ بڑی سچی ہے۔ باپ پریشان ہے، باپ غور و فکر کر رہا ہے آخر بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ بیٹے کیا معمہ ہے، کیا چیزتا ہے، کیا بات ہے؟ بیٹا بھولے انداز میں جواب دیتا ہے، وہ ماں جھوٹ بولتی تھی، وہ کہتی تھی اگر تو نے میری بات نہیں مانی تجھ کو شام کا کھانا نہیں دیا جائے گا۔ میں بات نہیں بھی مانتا تھا، کھانے کو میرا دل نہیں بھی کرتا تھا، زبردستی لقمے میرے منہ میں دیا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی اگر تو پڑھنے نہیں جائے گا تجھ کو گھر سے باہر نکال کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ میں چھٹی بھی مار لیا کرتا تھا، پڑھنے
کے لیے بھی نہیں جاتا تھا، اس کی بات کو نہیں بھی مانتا تھا، گھر سے نکلنے کا ارادہ بھی کرتا تھا، جبرن اپنی گودی میں چمٹا لیا کرتی تھی، اپنے سینے کلیجے سے مجھ کو لگا لیا کرتی تھی۔ یہ جو ماں آئی ہے بڑی سچی ماں ہے، یہ کہتی ہے نا اگر تو نے بات نہیں مانی تجھ کو کھانا نہیں دیا جائے گا۔ اے والد محترم، 2-3 دن آپ کے بیٹے کو بھوکے اسی طریقے سے گزارنے پڑتے ہیں۔ یہ جو کہتی ہے نا اگر تو نے میری بات نہیں مانی گھر سے باہر نکال کر کے کھڑا کر دوں گی، یہ صحیح معنی میں گھر سے نکال کر کے کھڑا کر دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بچے کو کیا معلوم تھا حقیقی ماں باپ ہوا کرتے ہیں لوگوں، ان کی قدر کر لو، یہ انمول دولت ہے یہ جو آپ کو میسر آئی ہے۔ خدا را وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے اللہ نے اگر آپ کو ماں باپ جیسی دولت عطا کی ہے ان کی خدمت کر لو، اگر دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر پر پہنچ جاؤ۔ اللہ کی قسم ماں باپ کا دل اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ وہ ضرور تمہارے حق میں دعا فرما دیں گے۔ کسی پیر کی خدمت کرنے سے بہتر ہے۔ حالات کیا ہیں قاری صاحب، بس چند منٹ بعد نکلتی چلی جا رہی ہے، اگر کوئی پیر گھر پر آ جائے اس کے لیے بیڈ شیٹ بھی الگ ہے، اچھے سے اچھا ناشتہ ہے، اچھے سے اچھا کھانا دیا جاتا ہے، اس بیڈ شیٹ پر کسی دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا ہے، اچھے سے اچھے انتظامات کیا جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم وہی بوڑھے ماں باپ 200 روپے کی چپل پہن کر کے زندگی بسر کر دیا کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں ان بیچاروں کو سردی کے کپڑے کئی سیزن پہننے پڑا کرتے ہیں، وہی بوڑھے ماں باپ گرمی کے موسم میں پنکھے کی ہوا کھانے کے لیے اللہ کی قسم پریشان ہوتے ہیں، میسر نہیں آتی ہے۔ اور یاد رکھنا میں حقیقی معنی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کتنی عزت کما لیں، کتنی شہرت کما لیں، کتنی دولت کما لیں، بیٹے کو مزہ اس وقت نہیں آتا ہے کہ جب اس کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم خوشی اس وقت دوبالا ہو جاتی ہے کہ جب ماں باپ کی نظروں کے سامنے بیٹا ترقی کرتا ہے۔ پتہ تو چلے ماں باپ کو کہ تم نے تو زندگی مزدوری کر کے گزاری ہے، تم نے تو زندگی دوسروں کے تانے سن کر کے گزاری ہے، دیکھو اللہ نے کیسی عزتیں تمہارے بیٹے کو عطا کی ہیں، اللہ نے کیا مقام تمہارے بیٹے کو دیا ہے، اللہ نے کیا مرتبہ بیٹے کو دیا ہے۔ اے لوگوں، خوشی دوبالا اس وقت ہوتی ہے جب بیٹا ترقی کرے اور اس کے ماں باپ اس کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، تبھی مزہ آتا ہے ترقی کرنے میں، ورنہ کس کو دکھائیں گے یہ ترقی، کس کو دکھائیں گے یہ خوشیاں؟ وہ اولاد جو مرنے کے بعد میں مال کو تقسیم کرنے چہلم سے پہلے آ جایا کرتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ ماں باپ کی واحد محبت ہوتی ہے جو بغیر کسی لالچ کے ہوتی ہے۔ آپ 2 منزلہ مکان بنا لیں، آپ کا پڑوسی چاہے گا 3 منزلہ بنا لوں۔ آپ ترقی کریں، پڑوسی آپ کا چچا بھی ہوگا یہی چاہے گا بھتیجے سے زیادہ ترقی کر جاؤں، پڑوسی چاہتا ہے میں پڑوسی سے زیادہ ترقی کر جاؤں، رشتہ دار چاہتا ہے میں رشتہ دار سے زیادہ ترقی کر جاؤں۔ اللہ کی قسم ایک ذات باپ کی ایسی ہوتی ہے جس کی ہمیشہ تمنا، وہ متمنی اس بات کا رہتا ہے مولا میرے بچے مجھ سے زیادہ ترقی کر جائیں۔ کیا ہوا میں نے زندگی مزدوری میں گزار دی، میرے بیٹے کو مزدوری کرنا نہ پڑے۔ یاد رکھنا تیرا باپ گرچہ نوکر کیوں نہ ہو، مزدور کیوں نہ ہو، سب کچھ تیرے لیے ہیں۔ باپ گرچہ ماسٹر نہیں ہوتا ہے، اولاد کو ماسٹر بنایا کرتا ہے۔ باپ گرچہ انگوٹھا چھاپ ہوا کرتا ہے لیکن اولاد کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ باپ گرچہ لا علم ہوا کرتا ہے، بچے کو ایجوکیٹڈ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ باپ گرچہ کتنا ناکارہ کیوں نہ ہو لیکن اپنے بچے کو ترقی چڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، ایک باپ ایصال ثواب کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ایک بہت زیادہ اہل سنت والجماعت میں بس اشارہ ہوا تھا اسی کی جانب میں آنے چلا ہوں۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ بدعات
जन्म ले रही है कि अल्लाह अकबर कबीरा कि लोगों ने अब मरने को भी मुश्किल बना दिया है। वो बेचारा तो खुद परेशान होता है, डॉक्टरों के चक्कर लगा करके, उनकी फीस दे करके, हॉस्पिटलों का खर्च उठा करके थक जाया करता है। और लोगों ने तीजे को, चहलम को, 10वें को, 20वें को इतना मुश्किल बना दिया है कि अब मरना भी आसान नहीं रहा है। लाखों का खर्चा। मियाँ एक नई बिदात क्या निकली है कि जिसके यहाँ पर चहलुम होता है या 10वां 20वां होता है, बाकायदा बस्ती में दावतें की जाती हैं। याद रखना, इस्लाम ने जो दावत रखी है, आप कारी साहब क़िबला से, इन उलमा से दरियाफ्त करें, अपने अइम्मा इकराम से पूछे, ये बताएंगे दावत खुशी के मौके पर है, मौत के मौके पर दावत। और अब तो हालात ऐसे हैं मियाँ कि चहलुम क्या हो रहा है, पूरी शादी हो रही है। तामुल मय्यित युमीतुल क़ल्ब, मय्यित का खाना दिल को मुर्दार करता है। ये जो आपने रिवाज, ये सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात में है। हालात क्या हैं? ये दावत उलमा अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत हुज़ूर आला हज़रत फरमाते हैं, इसाअत बुरी चीज़ है मौत के मौके पर दावत करना। इस बिदअत को ख़त्म किया जाए। और तुम किसको खुश करने के लिए कर रहे हो? वो जो तुम्हारे चहलुम का कोरमा बिरयानी खा करके भी ये कह देता है कि नमक अच्छा नहीं था, उसकी खातिर तुम लाखों रुपया खर्च कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे, जिनको मुआशरा पता नहीं क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। ये ताने गरचे दें लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये देखिएगा शरीयत मुस्तफ़ा का क्या हुक्म है, कुरान का क्या हुक्म है, हदीस का क्या हुक्म है। इन बिदआत को ख़त्म कीजिएगा। जो असल ईसाले सवाब है वो तीजे ही की क्या तखसीस है, 10वें 20वें की ही क्या तखसीस है, वो तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। और ये जो एहतमाम किए जाते थे असल में इसलिए थे, वो गरीब बेचारे जिनको सही तरीके से फ्रूट्स वगैरह मैसर नहीं आते हैं अपने गुर्बत की वजह से, तो 10वें 20वें ये हमारे उलमा ने राय जिसने किया, चंद तरह के फ्रूट हुए और वो फ्रूट गरीबों तक पहुंचा दिए, वो फल गरीबों तक पहुंचा दिए। इसी बहाने उनका और उनके बच्चों का काम हो जाता था। और ये खाना गुरबा के लिए, मसाकिन के लिए, कि वो अपनी गुर्बत की वजह से बेचारे अच्छे अच्छे खाने नहीं खा पाते थे, तो इस तरीके से इनको राइज किया गया। अब तो बड़े से बड़ा अमीर भी देखो तो मियाँ 40वें में बोटियाँ मांग रहा है, बिरयानी में बोटियाँ तलाश कर रहा है। हालात ये हैं, जब तक दावत नहीं पहुँचाई जा रही, लोग फातिहा में शिरकत नहीं हो रहे हैं। अरे हमारे घर तो कहने ही नहीं आए हैं, तो हम फातिहा में क्यों जाएंगे? याद रखना मेरे भाई, आज उसके साथ है, कल तेरे साथ भी होगा। यार किसी के तो बाप का इंतकाल हुआ है, उसकी तो दुनिया उजड़ गई है, उसके तो बाप का साया उसके सर से उठ गया है, और तू जालिम तीजे और 40वें के मौके पर बोटियां तलाश कर रहा है, शिकायतें करता फिर रहा है कि जैसे कि इसको शादी का कार्ड नहीं पहुंचाया गया है, कि हमसे तो कहा ही नहीं, हमारे यहाँ तो दावत ही नहीं हुई है, तो हम कैसे पहुंच जाएंगे? ये दावत करना इसाअत बुरी चीज़ों में से है। खुदारा इसको बंद करें, इसको मौकूफ़ करें और सिर्फ तलबाए उलूम नबविया को बुलाएं। आपकी बस्ती में जो मसाकीन हों, जो गुरबा हों, 10 नहीं आप 50 दे गए बनवा करके पूरे इलाके के गरीबों में आप तकसीम करा दें। लेकिन ये दावत करना बुरा है। हाँ, जो मेहमान हाजिर हो जाएं और वो फिर उसमें शिरकत कर लें, दावत ना की गई हो, बतौरे तबर्रुक उसको खा लें, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन आप इससे बचने की कोशिश करें। यार किसी का तो बाप छोड़ करके जाता है, किसी की माँ इंतकाल कर रहे, किसी का जवान भाई अपने भाई को छोड़ करके जा रहा है, और हम यहाँ नज़र लगाए पड़े हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि ये मस्जिद का खाना खाने की वजह से उनके दिल मुर्दार हो जाते, फिर नेक बात उन पर असर भी नहीं किया करती है।
پھر نیک بات آپ کتنی بتائیں گے، ان پر اثر ہی نہیں ہوتی ہے، وہ نصیحت کو قبول ہی نہیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ یہ جو دل مردار ہو چکا ہے میت کا کھانا کھانے کے سبب سے، اب چاہے امام صاحب جمعے میں سمجھائیں، قاری صاحب مدرسے میں سمجھائیں، یہ علماء میلاد میں سمجھائیں، یہ مجالس میں سمجھائیں، پھر اس پر نیک بات اثر نہیں کیا کرتی ہے۔ خدا را ان چیزوں کو آپ جو ہے بستی کے اندر جو سنجیدہ قسم کے لوگ جمع ہونے کے بعد مشورہ کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد ان چیزوں کو روکیں، اور اتنا پیسہ جو اس میں خرچ کیا جاتا ہے میت کے نام پر، مدرسے میں پانی کے ٹھنڈے فریزر کا انتظام کریں، مدرسے میں کولر کا انتظام کر دیں، مدرسے میں پنکھے کا انتظام کر دیں۔ آپ کا کولر چلتا ہوا ہوگا، آپ کا پنکھا وہ چلتا ہوا ہوگا، مدرسے کا طالب علم قرآن کی تلاوت کرتا ہوا ہوگا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا وہ کھاتا ہوا ہوگا، رب کی رحمت کو جوش آئے گا کہ میرے دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے اس نے ٹھنڈک کا انتظام کیا ہے۔ جاؤ میرے فرشتوں، جا کر کے اس کے مرحوم کی قبر میں تم بھی ٹھنڈک کا انتظام کریں۔ یہ کام کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اور کن کے لیے کر رہے ہیں؟ جو کہ بریانی میں بھی کہ نمک پھیکا نہیں، گوشت کم ڈلا ہوا تھا، نمک ہلکا تھا، ان لوگوں کے لیے جو گھر سے باہر نکلتے ہی یہ باتیں کرنی شروع کرتے، ارے چاول اچھا نہیں تھا بھائی، چاول وہ نہیں تھا جو بریانی کا ہونا چاہیے تھا، ڈبل چابی کا، ان کے لیے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال سمجھیں، عقل سے کام لیں۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ سبھی حضرات کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔